لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کی۔ قال انی جاعلک، تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا، للناس اماما، سب لوگوں کا پیشوا۔ قال ومن ذریتی، بولا وہ اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور جس وقت امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں اپنے احکام میں سے، اور وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اس کے صلہ میں نبوت دے کر یا امت بڑھا کر لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ آپ کی درخواست منظور ہے، مگر اس کا ضابطہ سن لیجیے کہ یہ میرا یہ عہد نبوت خلاف ورزی قانون کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ سو ایسے لوگوں کو تو صاف جواب ہے، البتہ اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دی جائے گی۔ معارف و مسائل، اس آیت میں حق تعالیٰ نے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر ان کے انعام و صلہ کا بیان ہے۔ اور پھر جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے عذرائے شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی، تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا، جس میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے۔ حضرت خلیل اللہ کے عظیم امتحانات اور مضامین امتحان، یہاں چند باتیں کا غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال ان پر مخفی نہیں۔ پھر اس امتحان کا کیا مقصد تھا؟ دوسرے یہ کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا؟ تیسرے یہ کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی؟ چوتھے یہ کہ انعام دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ پانچویں یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس کی کچھ توضیح و تفصیل۔ ان پانچوں سوالات کے جواب بالتفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امتحان کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کے ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ جل شانہ ہیں، اور اس کے اسماء حسنی میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچ جانا۔ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلاء و امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت و ربوبیت اس کا منشا ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملہ میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اور نمایاں فرمایا گیا۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا؟ اس کے متعلق قرآن شریف میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں حضرات صحابہ و تابعین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی، کسی نے 30 بتلائی ہیں، اور کسی نے کچھ کم و بیش دوسری چیزیں بتائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں، وہ چیزیں سب کی سب ہی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے مضامین امتحان تھے۔ ائمہ تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علمی موشگافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق و کردار کی عملی ثابت قدمی ہے۔ یہی مضامین امتحان جن کی تفصیل آگے بیان ہوگی، مدارس کے امتحانات کی طرح فنی مسائل اور ان کی تحقیقات نہیں، بلکہ اخلاقی قدروں اور عملی ثابت قدمی کی جانچ ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ عزوجلال میں جس چیز کی قیمت ہے وہ علمی موشگافیاں نہیں، بلکہ عملی اور اخلاقی برتری ہے۔ اب ان مضامین امتحان میں سے چند اہم چیزیں سنیے۔ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت خاص عطا فرمایا جائے، اس لیے ان کو سخت امتحانات سے گزارا گیا۔ پوری
قوم کی قوم خطا کہ اپنا خاندان سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کے عقائد و رسوم مختلف۔ ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا اور ان کے تبلیغ اور قوم کو ان کی طرف دعوت دینے کا بارگراں آپ پر ڈالا گیا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا، بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کیں، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ پوری قوم کی قوم آمادہ جنگ و جدال ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے حکم دے دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ جس وقت یہ حکم خداوندی آتش نمرود کے متعلق آیا تو حکم کے الفاظ عام تھے، کسی خاص آگ کی تعین کر کے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ موجود تھی، اس حکم خداوندی کے آتے ہی اپنی اپنی جگہ ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یا نار نمرود بھی اس زمرہ کافر و دبن کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ قرآن میں لفظ بردن کے ساتھ سلامن کا اضافہ اس لیے فرمایا گیا کہ کسی چیز کی ٹھنڈک حد اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ بھی برف کی طرح تکلیف دہ بلکہ مہلک ہو جاتی ہے۔ اگر لفظ سلامن ارشاد نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آگ برف کی طرح ایسی ٹھنڈی ہو جاتی جو بجائے خود ایک عذاب بن جاتی، جیسے جہنم میں ایک عذاب زمہریر کا بھی ہے۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی تڑپ میں قوم و وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور ماہ اہل و عیال ہجرت کر کے شام میں چلے آئے۔ اب قوم و وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ یہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کرے۔ ابن کثیر۔ جبرائیل امین آئے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستہ میں جہاں کوئی سبز جگہ آتی تو حضرت خلیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہے، اور جب وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتا جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور و مگن اس چٹیل میدان اور بے آب و گیا جنگل میں بی بی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بی بی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپس ہو جائیں۔ اللہ کا خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دے کہ مجھے چونکہ خدا کا یہ حکم ملا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں مگر آپ جواب نہیں دیتے، پھر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس لقدق میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کا بھی جواب نہیں دیتے، مگر وہ بی بی بھی خلیل اللہ کی بی بی تھیں، سمجھ گئیں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کہنے لگیں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچہ کے ساتھ اس لقدق جنگل میں وقت گزارنے لگتی ہیں۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اترتی ہیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آئیں یا کوئی انسان نظر آئے جس سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی دوڑ دھوپ ختم کرنے اور مایوس ہونے کے بعد جب بچے کے پاس
پاس آتی ہیں تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام آج زمزم ہے۔ پانی کو دیکھ کر اول جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں، مگر مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کی کچھ آسانیاں مہیا ہو جاتی ہیں۔ نومولود بچہ جن کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے نشو و نما پاتے ہیں اور کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باشارات ربانی گاہ تشریف لاتے ہیں اور بی بچہ کو دیکھ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کا تیسرا امتحان لیتے ہیں کہ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سامانی میں پروان چڑھا اور بظاہر اسباب باپ کی تربیت اور شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کو بظاہر یہ حکم ملتا ہے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ ارشاد قرآنی ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد دے سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتلا تیرا کیا خیال ہے؟ فرزند سعید نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے بھی اس کی تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حق جل شانہ کی پوری تعمیل کر دی، مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ شفیع باپ کا امتحان کرنا تھا۔ واقعہ خواب کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا بلکہ ذبح کا عمل کرتے دیکھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا، اور اس عمل کو بذریعہ وہی منام دکھلانے میں بھی شاید یہی مصلحت ہو کہ بذریعہ کلام حکم میں ذبح دینا منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے ارشاد یہ ہوا کہ صدقت الرؤیا، کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ جب اس میں وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کا فدیہ نازل فرما کر اس قربانی کا حکم دے دیا، اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ یہ کڑے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال و احکام کی پابندیاں آپ پر عائد کی گئیں، جن میں سے 10 خصائل فطرت کے نام سے موسوم ہیں، جن کا تعلق بدن کی صفائی ستھرائی اور پاکی سے ہے، اور یہ خصائل فطرت آنے والی تمام امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکیدی احکام دیے، اور ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جن میں سے 10 سورہ برات میں مذکور ہیں اور 10 سورہ احزاب میں اور 10 سورہ مومنون میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحانات میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔ سورہ برات میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے مسلمان کی 10 مخصوص علامات و صفات کا اس طرح بیان کیا گیا ہے: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اور وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور سورہ مومنون کی 10 صفات یہ ہیں: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین هم یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔
اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں، اور جو اپنی آپ کو پاک کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ طلبگار ہوں، ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ احزاب میں مذکورہ 10 صفات یہ ہیں: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے جتنی عملی اور عملی اخلاقی صفات مطلوب ہیں، وہ ان تینوں صورتوں کے چند آیات میں جمع کر دی گئی ہیں، اور یہی صفات و کلمات ہیں جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں انہی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ ان آیات کے متعلق قابل غور سوالات میں سے 2 سوالوں کا جواب یہاں تک ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، تو وہ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو سند کامیابی عطا فرمائی، اور ارشاد ہوا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، وہ ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر امتحان کی مکمل اور 100% کامیابی کا اعلان فرما دیا۔ چوتھا سوال اس امتحان پر انعام کیا ملا، اس کا ذکر خود اسی آیت میں آ چکا ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کامیابی کے صلہ میں امامت خلق اور پیشوائی کا انعام دیا گیا، اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق خدا کے امام و مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہے، وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں کا جیسا امتحان نہیں، جس میں چند مسائل کی فنی تحقیق اور علمی مشگانی کو کامیابی کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے کے حاصل کرنے کے لیے ان 30 اخلاقی اور عملی صفات میں کامل اور مکمل ہونا شرط ہے، جن کا ذکر ابھی بحوالہ آیات آ چکا ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بھی یہی مضمون اس طرح بیان فرمایا ہے: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی ہم نے ان میں سے امام اور پیشوا بنائے کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کریں جب انہوں نے اپنے نفس کو خلاف شرع سے روکا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔ اس آیت میں امامت و پیشوائی کے لیے ان 30 صفات کا خلاصہ 2 لفظوں میں کر دیا گیا ہے، یعنی صبر و یقین علمی اور اعتقادی کمال، اور صبر عملی اور اخلاقی کمال ہے، اور وہ 30 صفات جن کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے، سب کے سب انہی 2 صفتوں میں سموئی ہوئی ہیں۔ 5واں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت اور پیشوائی دینے کے لیے جو ضابطہ ارشاد ہوا کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہ ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کی توضیح یہ ہے کہ امامت و پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر یا کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا باغی یا نافرمان ہو۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ الحمدللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔